الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 59۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کے اندر پچھلے درس کے اندر بھی ہم نے تھوڑی اس کی وضاحت کی تھی۔ موضوع کی مناسبت سے آج ہم نے پچھلی 2 آیات کو بھی دوبارہ اعادہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور ان کی زندگی کا ایک اختتامی وقفہ، وہ بھی ایک الجھن اور ایک متشابہ اور بعض لوگوں کے لیے ایک کھیل کھیلنے کا بہانہ بن گیا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ایک اہم ترین نقطے کی طرف نصارہ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ بھی ایسے ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کی تخلیق زمانے کے دستور، نظام، فطرت، نیچر اور ضابطے کے بالکل برعکس ہے، وہ جو تناسل اور طوالت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کے اندر نظام بنا رکھا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا تمہارے لیے بڑی الجھن کا، پریشانی کا اور توحید سے بھٹکنے کا ایک ذریعہ بن گیا کہ اتنی بڑی ہستی بغیر باپ کے پیدا ہو گئی، لا محالہ اس کے اندر کوئی خدائی عناصر ہیں، کو الوہیت کے، ربوبیت کے کچھ خصائص ہیں، یا تو یہ خود خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، اور یہ خدا جو بنے ہوئے ہیں
ان کے اپنے زوم کے مطابق، خیال کے مطابق، تصور اور ایمان کے مطابق، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں ذرا گردن موڑو، پیچھے چلو، غور کرو کہ تم کس کی اولاد ہو، نسل انسانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو لا محالہ تم سب کی زندگی کا نقطۂ آغاز آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسا کہ قرآن بار بار واضح الفاظ کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ نسل انسانی کا اس کائنات کے اندر کوئی وجود نہیں تھا، جن و شیاطین تھے، اللہ نے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا جو سوچ اور سمجھ، ادراک اور احساس، اچھے اور برے کے درمیان تمیز اور با اختیار ایک وجود اس کائنات کو بخشنا چاہا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکمیل اور اس کی تخلیق اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم نے بنایا گارے سے، مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے، ایک بت بنا کے اس کے اندر اللہ نے پھونک ماری کہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نسل انسانی کا جد امجد اور پوری کائنات کا باپ تخلیق ہو گیا۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو وہ آدھا پروسیس، آدھا فطرتی حصہ، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مادر رحم کے اندر رہے، وہیں انہوں نے پرورش پائی، وہیں انہوں نے اپنی ایک زندگی گزاری، اور عام عورتوں کی طرح ایک وقت مقررہ پر جیسے عام عورتیں بچے جنتی ہیں، مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک بچے کو جنم دیا۔ فرق صرف یہی ہے کہ بی بی مریم کے پیٹ کے اندر تخلیق پانے والا وجود کسی مرد کا مرہون منت نہیں تھا، لیکن عورت کا تو وجود تھا۔ وہ سارا سسٹم اور ڈسپلن اور پروسیس اور طریقہ کار تو وہی اختیار ہوا جو عام بچوں کے ساتھ اختیار ہوتا ہے۔ تو پریشانی کیا ہوگی؟ اور ان کی تخلیق سے تم کیسے بھٹک گئے کہ ان کو رب بنا لیا، رب کا بیٹا بنا لیا، رب کا ساتھی بنا لیا؟ اگر تمہاری عقل پر پردہ ہی پڑا ہوا تھا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تم اپنا رب بناتے، رب کا بیٹا بناتے، رب کا ساتھی بناتے، کہ اس کا تو باپ بھی نہیں تھا اور اس کی ماں بھی نہیں تھی، اور وہ پروسیس اور ڈسپلن اور طریقہ اور فطرت کے وہ تمام تر تقاضے جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام عورت کی طرح اپنے بچے کی پیدائش کے موقع پر ادا کیے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ بھٹکنا تو تمہیں وہاں چاہیے تھا، وہاں تو تمہاری گمراہی کے زیادہ امکانات تھے، لیکن آدم کو تو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اللہ نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ آدم کو تو تم سیدھا سادہ جد امجد اور اپنا بڑا اور بزرگ مانتے ہو، اس میں وہ کوئی صفت نہیں ڈالتے، نہ اس کے بارے میں مانتے ہو جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مانتے۔ یہ تمہاری عقل کا فطور ہے، تمہاری سوچ اور تمہاری سمجھ بھٹک گئی ہے، صراط مستقیم سے تم ہٹ گئے ہو۔
حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہاں اس طرح کی تم بہکی ہوئی بات کرتے تو ہم سمجھتے کہ ایک عجوبے کو تم نے رب یا رب کا ساتھی بنا لیا، لیکن یہاں تو عجوبہ ہے بھی نہیں۔ اس سے بڑے بڑے عجوبے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق کے ساتھ متعلق ہیں تم دیکھ چکے، وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو بھئی، حق واضح ہو گیا، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، کیسے ان کا وجود دنیا کے اندر آیا، کیسے ان کی ماں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی کے لیے چن لیا، اور کیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین زندگی گزاری کہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو بینا ہو جاتا تھا، مٹی کے بنائے ہوئے مورتیاں اس کے اندر پھونک مارتے تو اڑنے لگ جاتے، مردے کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو زندگی والا ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے اپنے سارے اعمال کے بعد کہا کہ باذن اللہ، کہ بھی دیکھو یہ سارے کام میں کر رہا ہوں، میں برس والے کو بھی ٹھیک کر رہا ہوں، مریض کی مسیحائی بھی کر رہا ہوں، نابینا کو بینا بھی کر رہا ہوں، اور مردوں کو جلا بھی بخش رہا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، میری اپنی ذاتی کوئی خوبی نہیں، میرے اپنے ہاتھ کے اندر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، باذن اللہ۔ یعنی جو کچھ بھی میرے ہاتھوں کروا رہی ہے وہ ذات اقدس، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی تمہارا مالک، وہی مجھے پیدا کرنے والا اپنے نظام کے تحت، وہی تمہاری تخلیق کرنے والا ایک نظام کے تحت، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے۔ جس طرح تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں، جس طرح تمہاری مائیں اور تمہارے باپ مخلوق ہیں، اسی طریقے سے میری ماں بھی مخلوق ہے، اس کے اندر کوئی الوہیت کی خصوصیت نہیں۔ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور تمہیں بھی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد والی آیات مبارکہ کے اندر وفد نجران 60 افراد پر مشتمل ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجران سے آیا کہ بات کریں گے۔ کافی دن ٹھہرا رہا مسجد نبوی کے اندر، بات چیت ہوتی رہی، بات کسی کروٹ بیٹھی نہیں، وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہیں، چونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، چونکہ مسیحائی کرتے ہیں، پرندے بنا کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں، تو لامحالہ یہ باتیں تو اللہ ہی کر سکتا ہے، خدا ہی کر سکتا ہے، پروردگار اور خالق ہی کر سکتا ہے۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی باپ نہیں ہے، تو لہذا کوئی نہ کوئی تو اس کا باپ ہے، اور ان کی سمجھ کے اندر ان کا باپ نعوذ باللہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور رازق اور پروردگار عالم الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اللہ کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ کٹ حجتیاں، مارکا آرائیاں اور گفتگویں اور مناظرے چل رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مناظرے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک فریق اپنی کٹ حجتی پہ ادھار کھائے بیٹھا، کسی دلیل سے اور کسی بات سے وہ قائل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ پھر آخری حل یہ نکلا کہ جب تمام تر دلیلیں اور حجتیں اور براہین روزے روشن کی طرح، چمکتے سورج کی طرح ان کے سامنے رکھنے کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اب بددعا کا ایک مرحلہ آتا ہے۔ اور یہ ہمارے مسلمان مختلف فرقے آپس کے اندر کرتے رہتے،
جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، قطعاً کوئی دلیل نہیں،